السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ثبتنا وعند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ الناس کی آخری آیات مبارکہ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ من الجنۃ والناس، جناتی کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون، من الجنتی جنوں میں سے، اور والناس انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے۔ ناس کا روٹ ورڈ ہے نون واو سین۔ ہم شیطان کی بات کر رہے تھے کہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس آخری آیہ مبارکہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان کتنی طرح کا ہے۔ تو یہ شیطان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا 2 طرح کا ہے، یہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ جنات تو وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، غائب ہیں، اور وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں۔ جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو انسانی شیطان وہ ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں اور ہمارے سامنے آ کر ہمیں برائی کی ترغیب دیتے ہیں، برے راستے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ دونوں شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں شیطانوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، ان دونوں طرح کی شیطانوں سے بچیں۔ جنوں کا ذکر پہلے آیا اور انسانوں کا ذکر بعد میں آیا۔ اسی ترتیب سے ہم دیکھتے ہیں جنات کے بارے میں پہلے، جیسے طبرانی میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کا مفہوم میں آپ سے بیان کرتی ہوں کہ جنات 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پر والے جو آسمانوں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں، نمبر 2 جانوروں کی شکل اڈاپٹ کر لیتے ہیں، پھر تیسری قسم وہ ہے جو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر آباد کر کے کوچ کر جانے والے، جن میں قرین آ جاتے ہیں۔ قرین کون ہے اور کیا ہے، اس کو ہم آلریڈی پریویس آیات میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ وسوسہ اوریجنلی ہمیں پتہ ہے شیطان کا کام ہے، اب وہ شیطان کبھی انسان کی شکل میں اور کبھی جنات کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ جن شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن انسان شیطان ہمیں بظاہر نظر آ جاتے ہیں، اور ہم ان کو پہچان پائیں یا نہ پائیں یہ الگ بات ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہم اپنے دل کو کتنا ذکر الہی میں مصروف رکھتے ہیں، ہمارا دل کتنا خالی ہے اور کتنا مصروف، وہ کتنا غافل ہے۔ غافل دل جو ہے وہ ایسے انسانوں کو پہچان نہیں پائے گا، اور ایسے انسان جو ہیں وہ ان کے سامنے آ کر ان کو برائی کی طرف مائل کریں گے، اور وہ آسانی سے ٹریپ ہو جائے گا۔ جو جنات شیطان ہیں وہ تو وسوسہ دل میں ڈالتے ہیں اور پھر برائی کا کام انسان سے کراتے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر انسان آپ کے سامنے کوئی بری بات کر رہا ہے، آپ کو کوئی برا مشورہ دے رہا ہے یا برائی کی ترغیب دے رہا ہے، تو وہ انسان شیطان ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی برا خیال آ رہا ہے، کوئی ایول تھاٹ آ رہی ہے، کوئی ڈاؤٹس آ رہے ہیں، تو وہ جنات شیطان ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں شیطانوں سے محفوظ فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ میں ہمیں یہی دعا سکھائی گئی ہے کہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ جہاں اوپر والی آیات میں یہ بتایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے اور یہ انسان کا ایک بہت طاقتور دشمن ہے، دوسری طرف یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم اس سے کس طرح سے پروٹیکشن میں آ سکتے ہیں، ہم اس سے کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک میں اور احادیث میں مختلف دعائیں ملتی ہیں جن کو پڑھ کر ہم پروٹیکشن میں آ سکتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الاعراف کی 200 آیہ میں ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ خاندان کے دل نَزْغٌ میں کوئی بری بات فَاسْتَعِذْ ڈال رہا ہے، بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر آتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَةِ الشَّيَاطِينِ، کہو میرے پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ایک جگہ قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے متقی لوگوں کا حال کہ اگر شیطان ان کے اوپر کوئی اٹیک کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی برا خیال ان کے دل میں آ بھی جائے تو وہ چونک جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور پھر وہ مزید آگے نہیں جاتے، وہیں پہ سنبھل جاتے ہیں اور انہیں صاف رستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، یعنی وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس کو عمل میں نہیں لاتے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک انسان اور ایک انسان خود۔ اس میں سم ٹائمز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان کا نفس ہے، انسان کا نفس جو اس کو برائی پہ ابھارتا ہے۔ انسان کے نفس میں جیسے اس کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے شیطان، جو اس کو برائی کی ترغیب دیتا ہے اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان بھٹک جائے اور برا کام کرے اور گناہ کرائے اس سے۔ تو کچھ مفسرین نے انسان کا نفس بھی اس کا دشمن کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہاں پہ جو من الجنات والناس میں ناس کی بات کی گئی ہے تو وہ انسان کا خود اس کا نفس دشمن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے نماز پڑھی، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد میں آ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر الشیاطین الانس والجن، اے ابو ذر شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ہم نے نفس کی بات کی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی دعا ترغیب فرمائی ہے مسلمانوں کو، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے اللہم اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے اور شرک سے بھی۔ اب انسان کا جو دو دشمن ہے، ان دونوں دشمنوں سے بچنے کا طریقہ، ان کا علاج بھی الگ الگ ہے۔ انسانی دشمن جو ہے اس کو حسن اخلاق سے، مدارت کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ آپ ٹیکل کر سکتے ہیں، نیک کام کرنے کی تلقین کر کے کر سکتے ہیں، برائی کو رفع کر کے کر سکتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کریں۔ پھر جو شیطان، ہم جنات شیطان کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے استعاذہ ہے، آپ تعوذ پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں، احادیث میں جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھی جائیں، قرآن میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھی جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں شر سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ میں اینڈ پہ آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس ڈسکس کروں گی جو ڈوز ہیں کہ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، جو بہت آسان ہے اور ان کو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جب
किसी भी इंसान को नंबर 1 पे गुस्सा आए तो फ़ौरन आप समझ जाएं, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप समझें ओह मैं ट्रैप हो गई हूँ, ये तो शैतान है मेरे ऊपर आ गया। तो आपने क्या करना है, ताऊवज़ पढ़नी है और अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी है और पानी या पी लेना है। इस तरह से इंशाअल्लाह ताला, ये हमें बताया गया तरीका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। आपको महसूस होगा इंशाअल्लाह कि आपके गुस्से में फ़र्क आएगा, कमी आएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नंबर 2 पे सुनन नसाई और इब्न माजा की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक सूरतुल फलक और सूरतुन नास को सुबह और शाम 3-3 बार पढ़ने से इंसान शैतान से महफूज रहता है। नंबर 3 ये है कि बुखारी के मुताबिक रात में सोने से पहले अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो फिर भी आप शैतान के शर से महफूज रहते हैं। मफ़हूम बयान कर रही हूँ। नंबर 4 जामिया तिरमिज़ी के मुताबिक सूरतुल बकरा की अगर हम 2 आयत सोने से पहले पढ़ लेंगे आमन रसूलु, तो फिर आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। इन आयात की भी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। फिर नंबर 5 पे ये है कि सही मुस्लिम के मुताबिक जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ लिया, वो भी शैतान से बच जाएगा और शैतान उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगले दिन तक, वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। फिर नंबर 6 पे ये है कि हमें पता चलता है कि जब शैतान अज़ान की आवाज़ सुनता है तो वो भाग जाता है, वहाँ से उस जगह से भाग जाता है। तो घरों में अज़ान अगर आपके सुनती है, जैसे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान की आवाज़ घरों तक आती है मोस्टली, के करीबी कोई मस्जिद होती है और अज़ान सुनाई दे रही होती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ करीब कोई मस्जिद नहीं है और अज़ान की आवाज़ घर में नहीं आ रही, तो फिर आप वक्तन फ़वक्तन अज़ान प्ले कर दिया करें घर में, या फिर बच्चे से दिलवा लिया करें। और ये भी हमें पता है कि अगर हम सोने से पहले वज़ू करेंगे तो भी अल्लाह ताला जो हैं वो हिफाजत फरमाते हैं उस शख्स की, और उस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने इस सूरा में पढ़ा, इसकी तफसीर, इसकी एक्सप्लेनेशन देखी, अल्लाह ताला हमें उस हक़ को हमारे दिल में उतार दें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और अगर कोई इसमें कमी कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताला उसको दरगुज़र फ़रमा दें। आपका सुनना और मेरा आपको बताना कबूल फ़रमा लें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा तुवफ़्फ़ना मुस्लिमीना व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।